کہنا یہی ہے کہ اگر لوگ چلے بھی جائیں تو اچھی تقریر سن کر کے جائیں بھی تو اچھی تقریر سن کر کے جائیں. اس لیے اچھی تقریر، بہترین تقریر سب سے پہلے ہونی چاہیے. جس کو جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، اور جو نبی کی محبت میں بیٹھنا چاہے گا وہ بیٹھتا ہی رہے گا. اس لیے میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتا ہوں. میں اتنا ضرور کہوں گا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب تقریر کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذاکر حسین صاحب مصباحی تشریف لا رہے ہیں. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صدر اجلاس، پیکر اخلاص، حضرت مولانا اکبر علی قادری صاحب، حضرت مولانا الحاج محسن رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا سماعون رضا صاحب قبلہ دام ظلہ عالی، حضرت مولانا اقبال احمد صاحب قبلہ، آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری صدام حسین صاحب، حضرت جناب حیدر صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم احمد مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا قمر نورانی صاحب حنفی، حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام و شعراء اسلام. قابل قدر دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے ہم اور آپ دونوں مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، دانہ سبل، ختم الرسل، مولا کل، شہر یار رم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کا دلہا، حسنین کریمین کے نانا جان، اور 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت طلوع اجلال فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ باندازہ غلامانہ پیش کریں، اور پورا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان جشن غوث الورا کانفرنس بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ
اپنی کامیابیوں کے منزلوں سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے مل جل کر بڑا اچھا پروگرام، بڑی اچھی محفل کا انعقاد کیا، اور اس محفل کو مناسبت ہے پیران پیر میران میر بڑے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ پاک تمامی لوگوں کو بڑے پیر کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال فرمائے، اور سارے لوگوں کو دارین کی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ بڑی اچھی نعتیں منقبتیں آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی بڑے شعراء آئیں گے، بڑے خطبہ آئیں گے۔ یہ حضرت علامہ مولانا سماعون صاحب قبلہ کی مہربانی ہے کہ مجھے پہلے تقریر کرنے کے لیے انہوں نے نوازش کر دی۔ اچھا مجمع ہے، اور میرے خیال سے اب اس کے بعد اس سے زیادہ مجمع ہو یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ امید ضرور ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ کم ہوں گے۔ بڑے پیر کی محفل ہے، بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، بڑا اطمینان سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ مولانا اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے مت کہیے گا کہ ادھر آؤ ادھر بیٹھو ادھر چلے جاؤ، نہیں، جہاں بیٹھے ہیں آپ ایک دم سلیقے سے بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، میرے طرف دیکھیے گا، اور جو جملہ زبان سے نکلے اس کو سنتے رہیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا۔ اگر کہیں اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب آپ کو تقریر سننے کا بھی، اور سبحان اللہ جو کہیے گا سبحان اللہ کہنے کا بھی۔ بڑے پیر کی محفل ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہرگز کوئی نہ کرے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، میں تو سوچ رہا تھا ہو سکتا ہو آج مہینہ ختم ہو جائے گا، چاند نظر آ گیا تو مہینہ ختم، مگر دیکھیے اتفاق، اور اس کو سوء اتفاق مت کہیے گا، اس کو حسن اتفاق کہیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا، چاند نظر نہیں آیا، اور ہم لوگ جس تاریخ میں بیٹھے ہیں یہ ربیع الثانی ہی کی تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے۔ بڑے پیر کا چرچا ہو رہا ہے، بڑے پیر نام ہی بڑے پیر، یعنی کہ سارے پیروں کے سردار، اولیاء کے سردار۔ اب چلیے بریلی شریف، اب چلیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہاں جا کر پوچھتے ہیں اے اعلیٰ حضرت آپ نے شاعری تو بڑی اچھی کی، اشعار تو آپ نے اچھے لکھے، جب جس طرف آپ کا قلم گیا آپ نے تو جلوے بکھیر دیے۔ اے حضور اعلیٰ حضرت آپ نے بڑے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر کے بارے میں کیا لکھا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ اب ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر لکھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بڑے پیر کی شان ہما شما کیا بیان کر سکے گا، ہم اور آپ رات دن بڑے پیر کے نام جپتے رہیے مگر حق ادا نہیں ہوگا۔ بڑے پیر کی عظمتوں کا اندازہ ہمارے عقل سے ماورا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جس طرح تمام انبیاء اکرام کے سردار جناب محمد رسول اللہ ہیں، تمام انبیاء اکرام کے مقتدا جناب محمد رسول اللہ ہیں، کیا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حضرت آدم کی انابت بھی ہے، حضرت ابراہیم کی خلت بھی ہے، حضرت زکریا کی بردباری بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جلال بھی ہے،
तमाम अंबिया इकराम का अगर मजमुआ देखना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इनकलाबी पैगंबर हैं कि तमाम अंबिया इकराम के जलवे आपको नजर आएंगे। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा, हमादारन तू तन्हादारी, हुजूर अलैहिस्सलाम में सबके जलवे नजर आ रहे हैं। और तेजी से चंद जुमला सुनिए। तमाम अंबिया इकराम आए, उनके उम्मतियों में वली हुए। जैसे हजरत आदम आए तो उनके मानने वाले उनके उम्मती कहलाए, तो उनके उम्मती में वली हुए। हजरत इब्राहिम आए, उनका कलमा जिसने पढ़ा वो उनके उम्मती कहलाए, उनके उम्मती में भी वली हुए। हजरत जकरिया आए, उनका कलमा जिसने पढ़ा, उनका कलमा पढ़ने वाला उनका उम्मती कहलाए, उनके उम्मती में भी वली हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका कलमा जिसने पढ़ा उनके उम्मती कहलाए, उनके उम्मती में भी वली हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनका कलमा जिसने पढ़ा उनका उम्मती हुआ और उनके उम्मती में भी वली हुए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कलमा जिसने पढ़ा हुजूर के उम्मती हुए और हुजूर के उम्मती में भी वली हुए। और तमाम औलिया कराम का सरदार, तमाम औलिया कराम का सरदार, पीराने पीर, शहंशाह बगदाद, मीराने मीर, शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी हुए। और उनकी अजमतों का ये हाल हुआ कि सरकार आला हजरत ने कह दिया, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे वली बड़े पीर के तलवे पर अपनी आंखें मलता है, सारे औलिया के गर्दनों पर बड़े पीर के कदम मुबारक है। जिनके गर्दन पर बड़े पीर का कदम नहीं होगा वो वली नहीं हो सकता है। जो जितना बड़ा वली होगा बड़े पीर से उतनी बड़ी मोहब्बत करने वाला। कहिए सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया कराम में जिंदाबाद नारा जब कोई लगाए तो उसका साथ देना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए ताकि हौसला हो। ये देखिए सदरे इजलास, सदरे जलसा ने नारा लगाया क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि बड़े पीर का बयान हो रहा है, बड़े पीर का जिक्र हो रहा है। लोग बड़ी दिलचस्पी और बड़ी हलावत से खामोशी से सुन रहे हैं। बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने बराबर सुना है, उनकी करामतें बेशुमार है। अभी मैंने कहा कि तमाम अंबिया इकराम का मजमुआ देखना हो हुजूर को देख लीजिए। हजरत आदम को चंद मौजिज़ा मिले, हजरत यूसुफ को चंद मौजिज़ा मिले, हजरत इब्राहिम को चंद मौजिज़ा मिले, मगर हुजूर सरापा मौजिज़ा हैं। सरापा मौजिज़ा का क्या मतलब हुआ? सर से लेकर पैर तक मौजिज़ा हैं। उंगलियां उठ रही है, मौजिज़े का सुदूर हो रहा है। ज़बान हरकत में है, मौजिज़ा ज़हूर पजीर हो रहा है। आप हरकत में है, मौजिज़े का सुदूर हो रहा है। नबी आज़म सरापा मौजिज़ा, इसी तरह बड़े पीर, पीराने पीर सरापा करामत हैं। उंगलियों से इशारा हो, करामतों का ज़हूर हो, हरकत फरमा दें, करामतों का ज़हूर हो। मगर आज के इस जलसे में बड़े पीर की करामत बयान नहीं होगी क्योंकि उनकी करामतें बेशुमार है। जितनी करामतें बयान हो कम है। मगर हमको गौर ये करना है कि बड़े पीर से जो ये करामतों का सुदूर हुआ, ये करामत के मुस्तहिक हुए कैसे? आपको ये रुतबा मिला कैसे? आपको ये दर्जा मिला कैसे? आप इतने बड़े मनसब पर, आप मनसबे गौसियत पर फाइज हुए कैसे? अल्लाह ने ये दर्जा आपको क्यों दिया? अल्लाह ने इतना बुलंद रुतबा कैसे दे दिया कि आपके हर हर चीजों से करामत का सुदूर हो रहा है? उलमा इकराम कहेंगे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक कह रहा है खबरदार। कौन कह रहा है? खबरदार अल्लाह कह रहा है। अच्छा, हम और आप खबरदार का जुमला कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? जब किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, किसी पर जोर दिखाना हो, किसी पर अपनी ताकत, अपना रोब दिखाना हो, तो हम लोग कहते हैं खबरदार, अगर आगे बढ़ेगा तो ऐसा कर दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। हम और आप कभी कभी कहते हैं खबरदार, मगर ये जो खबरदार कर रहा है ये कौन खबरदार कह रहा है? कोई इंसान नहीं। हम और आप, हमारी ताकत तो लिमिट है, हमारी ताकतें तो महदूद है, हमारी ताकत तो दायरे के अंदर है। मगर ये जो खबरदार कर रहा है ये अल्लाह कर रहा है, इंसानों का मालिक कर रहा है, इंसानों का पैदा करने वाला कर रहा है। और क्या कह रहा है? अला खबरदार, जो मेरे वली हैं, जो मेरे महबूब बंदे हैं, ना उसे कोई खौफ है, ना उसे कोई हुज़्न है, ना उसे कोई मलाल है। अरे क्या मतलब अल्लाह खबरदार? अगर दुनिया
دنیا کے انسان خبردار کرے ہم ڈر جاتے ہیں، یہ خبردار کر دیا اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ایسا ہو جائے گا۔ اللہ نے خبردار کر دیا، مطلب صاف سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، بڑے پیر محبوب بندوں کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ یاد رکھنا دنیا جہان کی ساری چیزوں سے لڑائی مول لینا، مگر جو اہل اللہ ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، اس سے لڑائی مت مولنا، کیونکہ اللہ والوں سے لڑائی لینا گویا کہ اللہ سے لڑائی مول لینا ہے۔ خبردار اللہ کر رہا ہے، خبردار رہنا، آگاہ رہنا۔ جو میرے محبوب بندے ہیں نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ اسے کوئی حزن ہے، نہ اسے کوئی ملال ہے۔ کرامتیں تو بڑے پیر کی بہت ہے، ان کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ جب مرغا تناول فرماتے تھے، کھانے کے بعد ہڈیوں کو جمع کرتے تھے اور پھر کہتے تھے قم باذن اللہ، تو مرغا زندہ ہو جاتا تھا، مرغا بانگنے لگتا تھا۔ یہ ان کی کرامتوں میں سے ہے، مگر یہ کرامتیں جو ان سے صادر ہوئی یہ کیوں ہوئی؟ تو علماء کہیں گے انہوں نے اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو چلایا، 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اپنے آپ کو جلایا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلایا، حضور کی پیروی کی، حضور سے محبت کی، اور اس قدر محبت کی کہ اب بڑے پیر کی زبان کھل رہی ہے تو اللہ بول رہا ہے۔ اگر بڑے پیر کے ہاتھیں حرکت میں آ رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ہو جا رہا ہے، بڑے پیر کے قدم چل رہے ہیں اللہ رب العزت کی مدد آ جا رہی ہے۔ بڑے پیر نے اپنے آپ کو شریعت کا اتنا پابند بنا دیا کہ بڑے پیر اشارہ کر دیں، جو کہہ دیں اللہ تبارک و تعالی بڑے پیر کے اشارے پہ وہ چیزیں کرتا نظر آتا۔ بڑے پیر کی شان بہت بلند و بالا، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 56 سال ہو گئے، کیا سال ہو گئی عمر؟ 56 سال کی ہو گئی، تب تک بڑے پیر تقریر کرتے نہیں تھے۔ آج اگر آپ کے یہاں امام آ جائیں کوئی اور اگر تقریر نہ کریں، آپ لوگ کہیں کیسا مولانا ہے، یہ تو تقریر کرتے ہی نہیں ہے، لگتا ہے کام پڑھے لکھے ہوں گے تبھی تو تقریر نہیں کرنے آتا ہے۔ اے حافظ صاحب آپ تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اے مولانا صاحب آپ سنتے ہیں کہ بہت بڑا ادارہ سے فارغ ہیں تو آپ تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہیے گا کہ نہیں، ہم اور آپ کہیے دیتے ہیں کہ یہ مولانا ہے تقریر نہیں کرتا، کیسا مولانا؟ مگر بڑے پیر کی بولی سنیے، بڑے پیر کی باتیں سنیے، 56 سال کی عمر ہے تقریر نہیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے تقریریں نہیں کی؟ ہاں تحریریں جاری کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں۔ ایک دن ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، تمام مرید لوگ کھڑا ہو گئے اور کہا اے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، اے میرے پیر و مرشد، ہم سب آپ کے مرید ہیں، آج تک تقریر کبھی آپ نے سنائی نہیں، آج آپ کی تقریر سنیں گے، آج آپ کو تقریر کرنا ہوگا۔ بڑے پیر کھڑے ہو گئے کہ مریدوں نے ضد کر دیا ہے تو آج تقریر کر دیتے ہیں۔ جب کوئی تقریر نہ کیا ہو کبھی اور اچانک کھڑا ہو جائے اور لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا مجمع ہو، وہ گھبرا جائے گا، پیر ان کے کانپنے لگیں گے، بدن لرزنے لگے گا، وہ تھررانے لگے گا، ہائے اب میں کہاں آ گیا ہوں، کیا بولوں کیا؟ پیر کبھی تقریر کیے نہیں، کھڑے ہو گئے، بدن کانپنے لگا، یکایک آنکھیں بند ہو گئی، نبیوں کے نبی پیغمبروں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے اور کہا یا بنیا لما تتکلم، اے میرے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ بڑے کھلی اور کہنے لگے انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصاح عرب، میں عجمی آدمی ہوں، فصاح عرب پر زبان کیسے کھولوں؟ یا رسول اللہ میری زبانیں نہیں کھلتی، لکنت زبان میں زبان تترانے لگتی ہے۔ بڑے پیر کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرا بیٹا زبان کھولو۔ بڑے پیر نے زبان کھول دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا۔ تیزی سے چند جملے سنیے، آپ بڑے پیر تقریر کرنے چاہنے لگے مگر ابھی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں بن پا رہا ہے۔ اتنے میں ہوا کیا، یک شیر خدا حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، کہا اے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا ہے؟ تقریر کرو نا، تقریر کرو، منہ کھولو۔ بڑے پیر نے منہ کھول دیا، علی شیر خدا نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا، کہا اب تقریر کر۔ بڑے پیر تقریر کرنے لگے، آج تک تقریر نہیں کرتے تھے مگر اب تقریر کرنے لگے۔ اب جملہ سنیے کہ کیسی تقریر ہوتی تھی بڑے پیر کی۔ آج ذاکر مصباحی تقریر کر رہا ہے، سنے نہ سنے اٹھ کے چلے جائیں گے، مولانا شاہی صاحب کی تقریر ہوگی، سنے نہ سنے اٹھ کے چلے جائیں گے، مگر جب بڑے پیر تقریر کرنے لگے اتنی حلاوت، اتنی اچھی تقریر ہوتی تھی۔ یہ 200 400 500 ہزار کا مجمع نہیں ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اس ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر کا، مائک کا نام و نشان نہیں تھا، لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مائک میں بولیں گے دور تک آواز چلی جائے گی، مگر بڑے پیر جب تقریر فرماتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور جو سب سے پیچھے بیٹھا رہتا ان سے اگر بلا کر کے پوچھ لیا جاتا ابے تم تک آواز جاتی تھی
تو وہ کہے گا کہ تم آگے بیٹھا تھا ہم پیچھے بیٹھے تھے، مگر آواز بڑے پیر کی اتنی اچھی مل رہی تھی کہ مجھ کو لگتا تھا ہم پیچھے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو بڑے پیر کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم تو بڑے پیر کے بالکل روبرو بیٹھے ہیں۔ اب جملہ سنیں، بڑے پیر تقریر فرما رہے ہیں، 70 ہزار کا مجمع ہے، ایک دو نہیں 400 علماء ان کی تقریر کو لکھتے تھے، 400 علماء ان کے نکات کو درج فرماتے تھے، یہ نکات بیان کیا۔ آج کی تقریر میں یہ خاص بات انہوں نے بیان کی، اتنی اچھی تقریر ہوتی تھی، اتنی حلاوت، اتنے میٹھی تقریر کہ لوگ سنتے دلچسپی سے۔ ایک مرید تھا، بہت دور سے سننے آتا تھا، بیچ مجمع میں آ کے بیٹھتا تھا، دور سے آتا ہاتھ پر درد کرنے لگتا، آ کر کے تقریر کیا وہ سنتا حضرت، آ کر کے سو جاتا، کیا کرتا آ کر کے سو جاتا۔ اگر آپ لوگ سو جائیے گا، ابھی نقیب اہل سنت فیروز انور صاحب آئیں گے، آپ کو جگائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ہاتھ کو اٹھائیے، آپ کو کہیں گے کہ زور سے سبحان اللہ کہے۔ یہ کیوں کہوایا جائے گا؟ تاکہ آپ کی نیند کھل جائے، آپ بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر کے دلچسپی کے ساتھ تقریر سنیں، علماء کرام کے بیانات سنیں۔ بڑے پیر نے سوتے ہوئے مرید کو جب دیکھا، بیان ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، بڑے پیر نے اس مرید کو بلایا، مرید حاضر ہوا، لبیک صادق حضور پیر و مرشد آپ کا معتقد حاضر ہے، کہا جائے کیا حکم ہے؟ کہا سنو، تم تقریر سننے آتے ہو، تم تو سو جاتے ہو۔ کہا حضور بہت دور سے آتا ہوں، تھک جاتا ہوں، ہاتھ پیر درد کرنے لگتا ہے، نیند آ جاتی ہے حضور، نیند آ جاتی ہے حضور۔ کہا سنو، تقریر سننا کوئی فرض واجب تھوڑو ہے کہ آنا ضروری ہے کہ آبے کرو تبے ثواب ملے گا، سنو مستحب عمل ہے، آؤ گے ثواب ملے گا، نہیں آؤ گے کوئی گناہ تھوڑو ہے، مت آیا کرو۔ مرید رونے لگا، حضور آپ کی تقریر میں اتنی حلاوت ہے، اتنی اچھی تقریر ہوتی ہے، اس قدر مٹھاس ہے آپ کی زبان میں کہ آپ جو کہتے ہیں دلوں میں جم جاتا ہے، دلوں میں وہ باتیں اتر جاتی ہیں۔ اے بڑے پیر منامت نہ کیجئے، آتے جاتے ہم ہیں، پیر درد میرا کرتا ہے، ہم سوتے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تقریر باقی لوگ تو سنتے ہی ہیں۔ اے بڑے پیر حضور مت منع کیجئے۔ بڑے پیر نے کہا سنو، میں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ تم آ کر کے سو جاتے ہو۔ مرید کا رونا بڑھ گیا اور کہنے لگا حضور سنیے، جب تک میری آنکھیں کھلی رہتی ہے آپ کی تقریر سنتا رہتا ہوں، اور جب میری آنکھیں بند ہو جاتی ہے گنبد خضرا والے آقا جناب محمد رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور منع مت کیجئے، جب تک جاگتا رہوں گا تقریر سنتا رہوں گا، اور جب سو جاؤں گا نبی پاک کا دیدار کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مت منع کیجئے، آپ کی تقریر میں عظیم مٹھاس ہے۔ بڑے پیر نے کہا اور قریب ہو جاؤ، مرید اور قریب ہو گیا، کہا تمہیں تقریر سننے سے مطلب ہے یا آنے جانے سے مطلب ہے؟ کہا حضور آنے جانے کا لفڑ ہم کیوں پالیں، اگر تقریر گھر بیٹھے سن لیں گے اس سے بڑھ کر اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بڑے پیر نے کہا سنو، میرے تقریر کا دن پتا ہے نا؟ کہا جمعرات کو آپ کی تقریر ہوتی ہے۔ کہا میرے تقریر کا وقت پتا ہے؟ کہا ظہر کے بعد تقریر ہوتی ہے۔ کہا گھر جاؤ، گھر میں جا کر جمعرات کا دن آئے، ظہر کا وقت آئے، اپنے صحن میں ایک دائرہ بنانا، ایک لکیر کھینچنا، اور لکیر کھینچنے کے بعد تقریر میری بغداد میں ہوگی مگر تقریر کی آواز تمہارے گھر تک پہنچے گی۔ مرید ہنستا کھیلتا گھر گیا، جمعرات کا دن آ گیا، آنگن میں صحن میں ایک دائرہ ایک لکیر بنایا، بنانے کے بعد گاؤں محلے میں دعوت دیا، آج میرے یہاں بڑے پیر کی تقریر ہے، آج میرے یہاں بڑے پیر کی تقریر ہے، آج میرے یہاں بڑے پیر کی تقریر ہے۔ سبوں نے دعوت قبول کر لی، مگر سب تو ایسے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو پوچھ دے گا۔ اگر مولانا اکبر علی قادری صاحب اعلان کر دیں کہ میرے یہاں مفتی ذاکر مصباحی گڑھواوی کی تقریر ہے تو کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا کہ حضرت آئیں گے، حضرت تشریف لائیں گے، ان کا تب نہ بیان ہوگا۔ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں آئیں گے نہیں، کہیں گے کیسا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو، وہ آئیں گے نہیں تو تقریر کیسے ہوگی؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ بڑے پیر کو دعوت دی ہے، کیونکہ پیر کو بلانا تو بڑا مشکل ہے، ان کو آنے جانے کا لمبا لفافہ لمبا خرچہ ہے، پیر صاحب آئیں گے ان کی تقریر ہوگی۔ یہ لاجواب ہو گیا، تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ پیر صاحب آئیں گے تو نہیں، بڑے پیر آئیں گے نہیں مگر تقریر ہوگی۔ کہا یہ کیا بے وقوفی والی بات ہے، پاگل ہو گیا ہے، آئیں گے نہیں تو تقریر کیسے ہوگی؟ کہا سنو، آئیں گے نہیں مگر تقریر تو ہوگی۔ ہنسی مذاق میں چند لوگ دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر بغداد میں ہو رہی تھی، مگر اس کی آواز ہو بہو اس کے گھر تک پہنچ رہی تھی اور سارے لوگ ان کے تقریر سے محظوظ
محفوظ بھی ہو رہے تھے۔ تو بڑے پیر کی یہ شان ہے، جہاں چاہیں جاتے ہیں، جہاں چاہیں آتے ہیں، ایک وقت میں چاہیں 1000 مریدوں کے یہاں کھانا تناول فرماتے ہیں، 1000 مریدوں کے یہاں دعوت قبول کر لیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں غوث پاک۔ یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ عرفہ و اعلیٰ مرتبہ منصب کیسے ملا؟ نبی کی پیروی کرنے کے وجہ سے، حضور کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہو سکتا ہو کبھی نہ کبھی کوئی سوال کر دے، اتنا پاورفل تھے بڑے پیر، اتنے پاورفل ہیں خواجہ غریب نواز، اتنے پاورفل ہیں امام محمد رضا، تو آج مسلمان پریشان ہیں، پریشان حال ہیں۔ آج داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے گولیاں داغی جا رہی ہیں، آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ چوک چوراہے پہ مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جب ہم حق والا ہیں، ہم کلمہ حق والا پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، علماء کی نوازشات ہم کر رہے ہیں، یہ اولیاء اکرام کو ہم مان رہے ہیں، حضور کی تعظیم و توقیر ہم کر رہے ہیں، جب ہم حق والا ہیں تو ہم پر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں اور بالائیں آ رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہماری حمایت کیوں نہیں اتار دیتا؟ بڑے پیر جب اتنے پاورفل ہیں تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ہماری حمایت کیوں نہیں کر دیتے؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں بچا لیتے؟ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً سوال ہو سکتا ہے۔ جشن غوث الورا کانفرنس کا انعقاد ہوا تو کہا جائے گا کہ کالی جوت والے جب پریشان ہیں اور ادھر ادھر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو بڑے پیر ہماری مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ ہماری دستگیری کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سوال ہوگا، مگر میں جواب دیتا ہوں اور جواب دے کر کے جاؤں گا کہ ہمیں اپنے دامن کو جھانکنا چاہیے کہ ہم بڑے پیر سے جو محبت کا دعویٰ کیے ہیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں، وہ غوث اعظم سے جو محبت کے دعوے دار ہیں اس پر دلیل ہے کہ نہیں، خواجہ غریب نواز سے جو محبت کے دعوے دار ہیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں؟ آئی لو محمد لکھ دیا گیا ہے، ہر جگہ یہ بینر ملے گا کہ نہیں؟ پورا مجمع بولے ملے گا کہ نہیں؟ آج کل تو لونڈا لوگ موٹر سائیکل میں بھی لکھوا رہا ہے، مولانا سماؤن صاحب آج کل موٹر سائیکل پہ بھی لکھوا رہا ہے آئی لو محمد۔ آپ گھروں میں دروازے پہ یہ نام کندوا رہے ہیں، آئی لو محمد، ہر زبان پہ جاری ہے آئی لو محمد۔ مگر میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہہ تو دیا آئی لو محمد، یا رسول اللہ آپ سے مجھ کو پیار ہے، یا حبیب اللہ آج سے آپ سے مجھ کو محبت ہے، مگر لب کا معنی آپ نے سمجھا، محبت کا معنی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی علماء اکرام کی بارگاہ میں دو جانو ادب طے کیا کہ لب کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں؟ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اگر کسی کو کسی انسان سے تھوڑی سی لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے، روز موبائل پر بات ہونے لگے، روز واٹس ایپ اور فیس بک میں ہائی ہیلو ہونے لگے، اگر 1-2 دن میسج نہیں آئے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، کہاں میرا دوست چلا گیا؟ ہر روز واٹس ایپ میں میسج کرتا تھا، آج تو میسج نہیں آیا، ہر روز تو فون کرتا تھا، آج تو فون نہیں آیا، کہاں وہ چلا گیا؟ فون بھی نہیں ریسیو کر رہا ہے، نہ ادھر سے فون کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان سے اگر تھوڑی سی لگا، تھوڑی سی محبت ہو گئی، 1-2 دن نہ ملو پریشان ہو جاتے ہو کہ نہیں؟ اب آئیے نبی سے کتنی محبت کی باتیں کی گئی ہے، خود پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، سے اجمعین، دنیا جہان کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت حضور سے کرو۔ اب آپ کہیے تھوڑی سی محبت ہو گئی تھی، آپ پریشان ہو گئے تھے، ساری چیزوں سے زیادہ محبت جب حضور سے کوئی کر لے گا وہ کس قدر پریشان ہوگا؟ اس کی نمازیں چھوٹے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے روزے چھوٹیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی وہ جھوٹ بولے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو آئی لب محمد زبان سے ہم نے کہہ دیا، مگر یہ جملہ دل میں نہیں اتارا ہے، دل میں نہیں اتارا ہے، اور جس دن دل میں اتار لیں گے تو پھر کسی باطل کا قوت نہیں ہے کہ نبی کے خلاف گستاخیاں کرے، زبان درازیاں کرے، اور اگر کر دے گا اور سچی محبت ہوگی تو ہم بھی کہیں گے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اس لیے نبی سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے، بڑے پیر سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے پاورفل ہے اللہ والا، اتنے پاورفل ہے اہل اللہ کہ ہمیں اکرام تشریف لا رہے ہیں، دھیرے دھیرے سارے علماء اکرام تشریف لائیں گے۔ آپ کا مزاج بنانے کے لیے تھوڑی دیر میں آ گیا اور بہت جلد آپ سے رخصت کا ٹکٹ لوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت زبردست نبی، بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ ہواؤں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور فضاؤں پر بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سلطنت، پرندوں پر، جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی۔ اس وقت یمن میں ایک ملکہ تھی،
نام تھا بلقیس، ملک سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماننے چاہنے والوں محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے سب سے کہا کہ ایسا کرو، بلقیس آ رہی ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے قبل اس تخت کو یہاں لا کر کے حاضر کر دے۔ ایک جن کھڑا ہوا، شریر جن کھڑا ہوا، قرآن شریف میں آیا ہے قال عفریت من الجن، ایک شریر جن کھڑا ہوا اور کہا حضور انا آتی کا بھی، میں لا دوں گا اس تخت کو، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹائم کتنا لے گا، ٹائم بتاؤ کتنا ٹائم لے گا، لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہا حضور قبل ان تقوم من مقامک، اے حضور یہ جو آپ کی محفل لگی ہے، محفل کے اختتام سے پہلے محفل کے برخاست ہونے سے پہلے محفل کے اٹھ کے یہاں جانے سے پہلے وہ تخت لا دیں گے آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹائم زیادہ لے رہا ہے۔ کہا حضور آپ کی محفل تو صبح سے لے کر کے ظہر تک لگتی ہے، 4-5 گھنٹہ کی محفل لگتی ہے، اتنا ٹائم تو لگے گا۔ بہت زبردست تخت ہے، 80 گج لمبا، 40 گج چوڑا، زبرجد یاقوت اور سونے ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے، اے حضور اتنا ٹائم میں لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کوئی ہے کہ اس سے پہلے اس تخت کو یہاں لا کر کے حاضر کر دے۔ اب ایک انسان کھڑا ہوا، یہ پہلے والا تو جن تھا، ایک انسان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور ہم کو اجازت دیجئے نا، ہم وہ تخت لا دیں گے۔ کہا تو کتنا ٹائم لے گا، تو کتنا وقت لے گا؟ کہا قبیس کی وہ تخت بہت زبردست ہو، جتنی زبردست ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، مگر آنکھ جو جھپکتی ہے، آنکھ جو بند ہو کر کے کھلتی ہے، حضور کوئی آنکھ بند کر کے کھولے اس سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کر کے حاضر کر دیں گے۔ کہا یہ صحیح ہے، لاؤ حاضر کرو۔ آصف بن برخیا جو نبی نہیں تھے، آصف بن برخیا جو پیغمبر نہیں تھے، آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ان کے امتی کے ایک ولی تھے، انہوں نے یہ کام کیا اور اتنا زبردست تخت ایک لمحے میں لا کر حاضر کر دیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والا امتی آصف بن برخیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے تو غوث پاک حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں، اور حضور کے جو پرتو ہو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی طاقت عطا فرمائے گا، کس قدر پاور عطا فرمائے گا، ہمارے اور آپ کے اندازے سے باہر ہے۔ اس لیے مصیبتوں میں جب گھر جاؤ، پریشانیوں کا کوئی حل کبھی نظر نہ آنے لگے، بڑے پیر کو پکار لیجئے اور دل سے پکار لیجئے، تجربہ ہے انشاءاللہ بڑے پیر آپ کی مرادیں تک پوری کریں گے، آپ کے تمام پریشانیوں کا حل بڑے پیر رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے۔ اور اولیاء اکرام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، جبرائیل نے آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی ضرورت ہو تو کہیے۔ کہا ضرورت تو ہے مگر تم سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے ضرورت ہے؟ کہا جس سے ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے، ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، دریائے نیل، راستہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی بنے راستے میں جب فرعون کے ماننے چاہنے والے ہواری جواری راستہ دیکھ کر آگے بڑھے، سمندر کو آپس میں کس نے ملایا؟ بولیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مدد جس اللہ تعالیٰ نے کیا وہی مدد آج بھی اللہ کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، پیران اعظام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان سے سچی محبت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ والا کل بھی ہماری مدد فرماتے تھے، آج بھی مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر جگہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو مسلک حقہ، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر خوب چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔